السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، تو آپ نے کہا اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن میں نبی بنایا گیا، اور اسی دن مجھ پر کلام الہی کا نزول ہونا شروع ہوا، اسی میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے شکرانے میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہا ہے حدیث کے اندر کہ سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے عمل اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ پر پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، تو سوموار کے روزے رکھنے کی یہ وجہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، عام الفیل کو، جس سال ابرہہ نے کعبہ پر ہاتھی والے نے یمن سے چڑھائی کی تھی اور ناکام ہوئے تھے۔ وہ دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، اس میں کئی اقوال ہے، اختلاف ہے علماء کے۔ کسی نے کہا کہ رمضان تھا، کسی نے کہا ربیع الاول تھا، کسی نے کہا ربیع الاخر تھا، کسی نے کہا ماہ صفر تھا، کسی نے کہا ماہ رجب تھا، کئی اقوال ہیں، لیکن جمہور علماء نے جو کہا ہے وہ کہا کہ ربیع الاول تھا۔ اب ربیع الاول میں کون تاریخ تھی، کسی نے کہا 2 تاریخ تھی، کسی نے کہا 8 تاریخ تھی، کسی نے کہا 9 تاریخ تھی، کسی نے کہا 12 تاریخ تھی، کسی نے کہا 17 تاریخ تھی۔ یہ اتنے سارے اقوال اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال تاریخ پیدائش پر کسی طرح کا کوئی پروگرام، جشن چراغاں، اس طرح کا کوئی کام، تقریری پروگرام نہیں کیا گیا۔ اگر کیا جاتا تو وہ دن ہر اختلاف سے پاک ہوتا، اور ایک دن متعین ہوتا کہ فلاں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر اتنے اختلاف علماء کے درمیان موجود نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، بلکہ خیر القرون نے، 3 صدی کے لوگوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ 5ویں صدی ہجری میں شیعوں نے کیا، مصر کے اندر، سمجھا نا؟ تو یہ ہے اس کی تاریخ، میلاد کی تاریخ۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آپ منا رہے ہیں، اس موقع پر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کام ثواب کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہو، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ تو جائز کیسے ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا؟ کیا کس نے؟ 450 برسوں کے بعد شیعہ نے کیا۔ آپ شیعہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جس نے علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جو اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی طرف اس کا میلاد منایا گیا۔ 6 میلاد منائے، 6 آدمی کی تاریخ پیدائش منائی، سمجھا کہ نہیں؟ تو بلا شبہ یہ بدعت ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا ہے، تو یہ تو ایک دم متعین ہے، تقریباً 99.99 علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو دن، وہ بھی سوموار کا تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی، سمجھا کہ؟ پیدائش کے دن میں زیادہ صحیح قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ محمد بن جبیر بن مطعم جو تابعی ہیں، امام مالک نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ اوتھینٹک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سوموار کا دن 9 تاریخ کو پڑتا ہے، انہوں نے حساب لگایا ہے چاند ستاروں کی گردش کے حساب سے اور ڈیٹ کے حساب سے، تو انہوں نے 9 کہا ہے، لیکن اکثر لوگ 12 ربیع الاول کے قائل ہیں، لیکن وہ قول صحیح نہیں ہے۔ قول 2 ہی صحیح ہے، 8 اور 9 کا، اس میں بھی 8 کا قول زیادہ صحیح ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے پیدائش کا دن تو وہ 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، اختلاف ہے اس میں۔ وفات کا دن البتہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو جشن منانا اور میلاد کرنا، حقیقت یہ کہ وہ میلاد نہیں ہے، موت کی خوشی منانا ہے۔ اور اسلام میں خوشی کے 2 ہی دن ہیں، عید اور بقرعید، اس لیے وہ پیدائش کا دن ہو یا موت کا دن ہو، کسی طرح کا کوئی پروگرام اس موقع پر ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے وہی بدعت ہے، واللہ اعلم۔